دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، قریب لاشا قاسم پہ پہنچے سروردی، تو ایسے حال میں آیا نظر وہ جسم حسین، کہ تھوڑی دیر تو آ ہی سکا نہ دل کو یقین، کہیں تھا کچلا ہوا جسم دست و پا تھے کہیں، نگاہ بھر کے شہیدی زمین پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، جہاں کھڑے تھے لرز کر وہیں پہ بیٹھ گئے، لبوں پہ صبر کی بندش تھی دل میں حشر بپا، اٹھائے بڑھ کے زمین سے کٹے ہوئے اعضاء، نہ جانے کیسے تنے منتشر کو جمع کیا، پہ رکھ کے اٹھایا جنازہ قاسم کا، لرزتے ہاتھوں پہ جیسے پہاڑ اٹھائے ہوئے، چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے، چلے حسین سوئے خیمہ سر جھکائے ہوئے، مگر یہ سوچتے جاتے تھے دل میں صفت نبی، میں جب چلا تھا تو خیمے کے در پہ تھی بھابھی، حرم میں پہنچوں گا جب لے کے لاش قاسم کی، بجائے لاش وہ دیکھیں گی خون بھری گٹھلی، بسر کو دیکھ کے یوں پائے مال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، ہے غیر حال میرا ماں کا حال کیا ہوگا، غریب لاشا قاسم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی نبی الامی المکی المدنی القرشی، حبیب الہ العالمین، اشرف المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی وارث علم النبیین، حاکم یوم الدین، قائد حر المحجلین، قاتل ناکسین والقاسطین والغائبین، امام متقین، مصداق کل شیء احصیناہ فی امام مبین، الشجاع الاعظم فرق قسیمۃ با وسخر، عین اللہ الناظرہ، وجہ اللہ القائمہ، اذن اللہ الواعیہ، حجت اللہ البالغہ، امام النجم الثاقب، امام مشارق والمغارب، ان الذی فرزن حبہ علی الحاضر والغائب، اسد اللہ الغالب، غالب علی کل غالب، مولانا و مولا الکونین، علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی، غفار بھی ہے، غفور بھی، قادر بھی ہے، قدیر بھی، علیم بھی ہے، کبیر بھی، وہ خدا کہ جو ازلی بھی ہے، ابدی بھی، سرمدی بھی ہے، سمدی بھی. اور لاکھ لاکھ شکر اس پروردگار عالم کا کہ اس نے ہماری ہدایت کا بہترین انتظام فرمایا اور اپنی بہترین کتاب اپنے محبوب نبی پر نازل کی. اور اسی کتاب میں پروردگار عالم اپنے حبیب سے کلام ارشاد فرما رہا ہے. سورہ آل عمران کی 31ویں آیت جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. پروردگار عالم اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے، قل، اے نبی کہہ دو، اے نبی ان لوگوں کو سمجھا دو، اے نبی ہمارا پیغام ان تک پہنچا دو، اے نبی تم ہماری طرف سے کہو کیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت چاہتے ہو یا دعوی محبت رکھتے ہو تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے، فاتبعونی، تم میرا اتباع کرو. میرے اتباع کرنے سے ہی ثابت ہوگا کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اور جیسے ہی یہ ثابت ہو جائے گا یحببکم اللہ، خدا تم سے خود محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، جو بڑا بے شک بخشنے والا اور رحمت والا ہے. تو اب بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی طرف دوڑیں، ہم پر فرض ہے کہ ہم رسول کے اتباع کو طرف بھاگیں اور رسول کے اتباع کو دلیل محبت خدا قرار دیں، کیونکہ خدا تو ہمیں مل ہی نہیں سکتا. عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں، دنیا میں جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ جو عمل سر انجام دے رہا ہے اسی غرض سے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائے. دنیا میں جو مسلمان جہاں کہیں بھی ہے وہ جو کام کر رہا ہے اسی غرض سے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے اور وہ اللہ سے قریب ہو جائے. مثلا ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں قربتاً اللہ، روزے رکھ رہے ہیں قربتاً اللہ، حج ادا کر رہے ہیں قربتاً اللہ، زکوٰۃ دے رہے ہیں قربتاً اللہ. تو اللہ کیا کسی مکان میں ہے یا کسی جگہ ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے؟ تو کیسے اللہ کو راضی کریں گے، کیسے اللہ سے قریب ہوں گے؟ اور ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ خدا راضی ہے یا ناراض. کیوں؟ کیونکہ خدا کی خود تو کوئی آواز نہیں. عزیزان محترم توجہ کا طالب ہوں، ورنہ کیا کسی نمازی کے لیے اللہ کی آواز آئی کیا نمازی میں تم سے راضی ہو گیا؟ یا کسی روزہ دار کے لیے اللہ کی آواز آئی ہو کہ ماشاءاللہ جناب آپ اتنے گھنٹے میرے لیے بھوکے پیاسے رہے، میں آپ سے راضی ہو گیا؟ یا کسی حاجی کے لیے اللہ کی آواز آ گئی ہو، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں اپنا وطن چھوڑ کے خدا کے گھر کے قریب چلے جاتے ہیں، تو کسی حاجی کے لیے اللہ کی آواز آئی ہو کہ حاجی میں تم سے راضی ہو گیا؟ تو تمام علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ خدا کسی مقام میں نہیں، خدا لا مکاں ہے، خدا کی خود کوئی آواز نہیں. صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ جو ہماری مائیں ہمیں بچپن ہی میں بتا دیتی ہیں کہ نہ ہی کوئی چیز خدا میں داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز خدا سے خارج ہو سکتی ہے. تو اب اگر ایسا ہے تو معلوم کیسے ہوگا کہ خدا راضی ہے یا ناراض؟ تو اسی لیے پروردگار عالم نے اس چیز کا انتظام کیا جسے میرے آقا میرے مولا امام علی رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا وہ ہے کہ جس نے کیفیتوں کو پیدا کیا. خدا جب تھا کہ جب کیفیتوں کا وجود ہی نہ تھا. رضا اور ناراضگی تو کیفیتیں ہیں. جیسے کوئی انسان بہت خوش ہے تو اس کی کیفیت اور حالت کچھ اور ہوگی. مثلا اگر کوئی شخص کسی سے خوش ہو اور وہ اس سے ملے تو کیفیت اور حالت کچھ اور ہوگی، اور کوئی شخص کسی سے ناراض ہو اور اس سے ملاقات کے لیے جائے تو پھر کیفیت اور حالت کچھ اور ہوگی. تو کیفیت بنتی ہے حالت سے، حالت بنتی ہے مزاج سے، اور مزاج بنتا ہے طبیعت سے. تو اب جہاں نہ کیفیتیں ہیں، نہ حالتیں ہیں، نہ طبیعتیں ہیں، نہ مزاج ہے، تو وہاں کیسے معلوم ہوگا کہ خدا راضی ہے یا ناراض؟ کیوں؟ کیونکہ خدا میں تو تغیر و تبدل ممکن ہی نہیں، خدا میں تو تبدیلی ہی نہیں. تو وہاں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی لیے پروردگار عالم نے اس چیز کا انتظام کیا. کیا کیا؟ کہ سب سے پہلے وجہ اللہ کو بنایا اور اسے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اے دنیا والوں مجھے نہ دیکھو بلکہ وجہ اللہ کو دیکھو. اگر یہ راضی نظر آئے تو سمجھو کہ میں راضی، اور اگر یہ ناراض ہوں تو سمجھو کہ میں ناراض. اور یہ وجہ اللہ محمد و آل محمد ہیں. حدیث آل محمد ہے نحنو وجہ اللہ، ہم محمد و آل محمد ہی وجہ اللہ ہیں. ہمارے ہی ذریعے خدا کی ناراضگی اور رضامندی کا پتہ چل سکتا ہے. تو عزیزان محترم مرکز کائنات جو ہستی ہے وہ رحمت للعالمین کی ہستی ہے، اور یہ وہ معصوم ہے کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنے نور عظمت سے خلق فرمایا. مگر ہمارے معاشرے میں لفظ معصوم کا استعمال جن مقامات میں جس جگہوں پر کیا جاتا ہے وہ بھی قابل غور ہے. جیسے ہمارے معاشرے میں کوئی بچہ چھوٹا ہے کم سن ہے اسے کہا جاتا ہے کہ معصوم ہے. کوئی شخص بغیر کسی خطا کے سزا کاٹے اسے کہا جاتا ہے معصوم ہے، کہ کوئی غلطی نہیں کی تھی، کوئی جرم نہیں کیا تو اور بیچارے کو سزا دی جا رہی ہے، کتنا معصوم ہے. تو عزیزان محترم اپنی انہی غلطیوں کی بنا پر نعوذ باللہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رسول ہم جیسا. دیکھیں جاہل ہونا
بری بات نہیں ہے، مگر ابو جہل ہونا بری بات ہے۔ 14 معصومین کا مقام و مرتبہ سب جانتے ہیں مگر مانتے نہیں۔ اسلام میں 2 لفظ ہیں، جاہل اور ابو جہل۔ جاہل نہ جاننے والے کو کہتے ہیں اور ابو جہل جان کر نہ ماننے والے کو کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، معصوم اور غیر معصوم میں بہت فرق ہے۔ معصوم عالم پیدا ہوتے ہیں اور ہم یعنی غیر معصوم جاہل پیدا ہوتے ہیں۔ معصوم خطا و نسیان سے مبرہ ہوتے ہیں اور ہم بڑھاپے تک غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ معصوم حلال و حرام کے پابند ہوتے ہیں اور ہم پر حلال و حرام کی پابندی بالغ ہونے کے بعد عائد ہوتی ہے۔ معصوم کتاب الہی کے محتاج نہیں ہوتے اور ہم کتاب الہی کے محتاج ہوتے ہیں۔ ہم قرآن دیکھتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، جبکہ معصوم وہ ہستی ہیں کہ وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، خدا آیتیں بھیجتا چلا جاتا ہے، قرآن بنتا چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، رسول خدا نے 4 نفوس جناب مولا علی، جناب فاطمہ، جناب حسن، جناب حسین کو چادر تطہیر میں پہلے لیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا علی نے حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی پہلے دی، آیہ ولایت بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا علی نے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول خدا کی نصرت کا وعدہ پہلے کیا۔ ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم کتاب کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا علی میدان جنگ میں پہلے جم کے پہلے لڑے، کانہو بنیان المرصوص کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا علی شب ہجرت بستر رسول پر پہلے سوئے۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا علی کو جناب جعفر طیار کی شہادت کی خبر پہلے ملی، انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا علی اور جناب فاطمہ کی شادی پہلے ہوئی، مرج البحرین یلتقیان کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا جناب فاطمہ کے گھر سے جو کی روٹیاں پہلے گئیں، حل عطا کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ مولا علی کو جناب رسول خدا نے میدان غدیری میں خلیفہ پہلے بنایا، الیوم اکملت لکم دینکم کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ معصومین ہیں کہ یہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، خدا آیتیں بھیجتا چلا جاتا ہے اور قرآن بنتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا۔ تو معصوم محتاج ہدایت نہیں ہوتے، ہم محتاج ہدایت ہوتے ہیں۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ معصوم کا فعل ہدایت بنتا ہے، معصوم کا عمل ہدایت بنتا ہے۔ اور وہ معصوم کہ جن کا عمل ہمارے لیے زیر ہدایت ہو، جن کی زندگی ہمارے لیے ایک کامل و مکمل نمونہ ہو، انہی معصومین کو نبی کی امت نے 28 رجب سے جو دکھ دینا شروع کیے تو پھر وہ ختم نہ ہو سکے۔ آزاداروں بڑے دکھ دیے جناب قاسم کو، بڑے دکھ دیے جناب حسین کو، بڑے دکھ دیے جناب ثانی زہرا کو اس امت نے۔ آزاداروں، آج مجھے جناب قاسم کے مصائب پڑھنے ہیں۔ ایک بڑے عالم کا جملہ ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ عالم فرماتے ہیں کہ جناب قاسم جب تک گھوڑے پر تھے قاسم تھے۔ عالم فرماتے ہیں کہ جب تک جناب قاسم گھوڑے پر موجود تھے تب تک قاسم تھے، مگر جب زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے گرے تو تقسیم ہو چکے تھے۔ آزاداروں، شب عاشور جناب قاسم، جناب علی اکبر اور جناب عباس خیمے کے سامنے ایک تشریف فرما ہے اور گفتگو چل رہی ہے۔ جناب علی اکبر کہتے ہیں، چچا عباس، چچا جان، کل مجھے جنگ کے لیے پہلے بھیج دیجیے گا۔ جناب عباس کہتے ہیں، علی اکبر، میں بے شک تمہیں جنگ کے لیے بھیج دیتا، مگر اگر میں نے تمہیں جنگ کے لیے بھیج دیا تو حسین کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، حسین کی آنکھوں کی بصارت چلی جائے گی۔ اب جناب عباس نے کہا، اے علی اکبر، تم نہیں جاؤ گے بلکہ جنگ کے لیے میں جاؤں گا۔ اب جناب علی اکبر جناب عباس سے کہتے ہیں، چچا عباس، آپ جنگ کے لیے مت جائیے گا، کیونکہ اگر آپ جنگ کے لیے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ جناب قاسم جناب علی اکبر جناب عباس کی گفتگو کو سن رہے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں، علی اکبر، نہ جنگ کے لیے آپ جائیے گا ورنہ بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا، پھوپھی اماں کی برسوں کی کمائی لٹ جائے گی۔ چچا عباس، نہ جنگ کے لیے آپ جائیے گا ورنہ چچا جناب حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ میں تو بیوہ کا لال ہوں نا، یتیم ہوں، میرے مرنے سے کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ چچا عباس، کل جنگ کے لیے مجھے سب سے پہلے بھیج دیجیے گا۔ آزاداروں،
اب جو روز عاشور آیا، اے باپ جاتے جاتے ہیں جنگ کر رہے ہیں، جناب قاسم امام حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں جناب حسین کیا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ جناب حسین یہ کہتے ہیں قاسم تم میرے بھیا کی آخری نشانی ہو، بھلا تمہیں کیسے جنگ کی اجازت دوں؟ جناب قاسم خیمے میں تشریف لاتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگار عالم کیا قاسم کے نصیب میں شہادت کا شرف نہیں؟ اب جناب قاسم روتے روتے بابا کی تحریر کو یاد کرتے ہیں کہ بابا نے کہا تھا کہ قاسم جب مشکل کا وقت ہو تو بازو پہ بندھے تعویذ کو کھول لینا۔ اب جناب قاسم نے فوراً اس تعویذ کو کھولا، جناب حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا آقا حسین یہ تعویذ کو دیکھیے۔ اب امام حسین نے تعویذ کو لیا، کھولا تو کیا دیکھا کہ بھیا کی لکھی ہوئی سند ملی، سند کو پڑھنا شروع کیا۔ امام حسن فرماتے ہیں اے حسین جب تم کربلا کے میدان میں تنہا رہ جانا تو تمہارا بھائی حسن وہاں موجود نہ ہوگا، مگر تمہارے بھائی کی نشانی قاسم تمہارے پاس ہوگی، اسے جنگ کی اجازت دے دینا۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کہا قاسم حسین نے تمہیں اجازت دی۔ جناب قاسم نے تلوار کو سنبھالا، گھوڑے پر سوار ہوئے، رخصت آخر لی۔ اب جناب شیر خدا کے جگر کے لال ہیں، جنگ کرتے چلے جاتے ہیں، سر دھڑ سے جدا کرتے چلے جاتے ہیں، مگر 13 برس کے قاسم نہ جانے کب تک لڑتے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جناب قاسم زی سے زمین پر آئے۔ روایات میں لکھا ہے جب کوئی گھوڑے سے گرا اس نے جناب حسین کو آواز دی، مگر جناب قاسم اتنے چھوٹے اور اتنے لاڈلے تھے کہ جب گھوڑے سے گرے جناب حسین کو نہ پکارا بلکہ کہا اماں تیرا لال گھوڑے سے گر گیا، اماں تیرے اکبر کو زخموں سے چور کر دیا گیا۔ اب ادھر جناب حسین فوراً میدان کربلا میں آئے، بس آخری جملے میدان کربلا میں آئے، کہتے ہیں قاسم بیٹا کہاں ہو؟ قاسم بیٹا ہمیں نظر نہیں آتے، قاسم تمہارے جانے سے ہماری آنکھوں کا نور بھی چلا گیا، قاسم آقا کو آواز دو۔ جناب قاسم کی کوئی آواز نہ آئی۔ حمید کہتا ہے میں نے دیکھا جناب حسین بھاگتے ہوئے فوراً ایک اونچے مقام تک پہنچے اور پھر صدا بلند کی، قاسم صدا بلند کرو، وقت کا امام تم کو بلاتا ہے۔ دیکھا حمید نے کہ میدان کربلا میں جناب قاسم کے ٹکڑے میں حرکت آنا شروع ہوئی، جناب قاسم کے ٹکڑوں میں لرزنا شروع ہوئے۔ جناب مولا حسین فوراً جناب قاسم کے ٹکڑوں پر پہنچے۔ اب کیا دیکھا کہ مکمل لاشا موجود نہ تھا، جناب قاسم کا بازو کہیں تھا، گردن کہیں تھی، سر کہیں تھا، پنجے کہیں تھے۔ جناب حسین نے گٹھری کو کھولا، جناب حسین کے سر کو گردن سے ملایا، ہاتھ کو بازو سے ملایا، پنجوں کو ٹانگوں سے ملایا۔ ایک مرتبہ گٹھری کو دیکھا، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اے لیلا تیرا لال کربلا میں شہید ہو گیا، اے لیلا مجھے معاف کرنا، قاسم شہید ہو گیا۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبون اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔